Safa number 146. सफ़े पे शुरू से लाइन नंबर 6, सूरत निसा की आयत नंबर 9 to 6। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا سماع بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، وہ شخص جس نے قتل کیا کسی مومن کو، مسلمان کو، متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، پر اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا جہنم ہے، خالدًا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ رب العزت کا غصہ ہوگا، ولعنہ، اور لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں، فتبینوا، پس تم اچھی طرح خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، اس شخص کے بارے میں جو تمہارے سامنے اسلام کو پیش کرے، لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے، ایسا ہرگز نہ کہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تلاش کرتے ہوئے، سماز و سامان کو تلاش کرتے ہوئے، عند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا مال و دولت ہے، غنیمتیں ہیں بہت زیادہ۔ کذالک کنتم، اسی طرح تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ رب العزت نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، اس لیے خوب اچھی طرح تحقیق کر لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العزت تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، گزشتہ آیت کے اندر قتل خطا کا حکم ذکر کیا گیا تھا کہ اگر انسان سے قتل نہیں کرنا چاہتا، غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس آدمی کے حکم کو بیان فرمایا جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک تو مسلمان کی شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، فرمایا پھر اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہے گا۔ اب جو مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، بلکہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے باہر آ جائے گا۔ لیکن فرمایا قتل ایک اتنا بڑا گناہ ہے، جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، پھر قتل کرنے کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، پھر اس آدمی کو جو موت ہے وہ ایمان کی حالت کے اندر نہیں آتی، بلکہ وہ کفر کے اوپر مرتا ہے، اور جب کفر کے اوپر مرتا ہے، فرمایا پھر جب آخری وقت سے ایمان نصیب نہیں ہوتا، فرمایا پھر اس کی جو جزا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، جہنم کے اندر رہے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل مسلمان کو اس طرح بہت زیادہ قتل عام ہو رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، جہاں دیکھا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو قتل کرنے والا ہے، قتل کرانے والا ہے، قتل کے اندر جتنے لوگ ملوث ہیں وہ سارے کے سارے اس گناہ کے اندر شریک ہیں۔ عوام تو عوام ہے، جس طرح حکمران ہے وہ اپنی خواہشات کے لیے یا اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یا کفریہ طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو 30 ڈالروں کے ہاں بیچ رہے ہیں، یا مسلمان لڑکیوں کو غیر ممالک کو بیچ رہی ہیں، غیر مسلموں کو بیچ رہی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ قتل کر رہی ہیں، ظلم ڈال رہی ہیں۔ اور میں ان کی سزا بھی یہی ہے، جتنے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، اس حکومت کا حصہ ہیں، جتنی ان کی مرضی سے یہ کام ہو رہا ہے، فرمایا سارے کے سارے پکڑے جائیں گے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو فرمایا ان کا ایمان کی حالت کے اندر دنیا سے جانا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شاہ فرما دیا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، فرمایا ان کی جو سزا ہے ہم نے تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ صرف یہی نہیں کہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، فرمایا وَلَعَنَهُ، فرمایا اللہ رب العزت کی لعنت بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت کا ان لوگوں کے اوپر بہت غصہ ہوگا۔ اور فرمایا اگر جو مسلمان ہے اس سے بعض مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، وہ قتل کرنا نہیں چاہتا، غصے کے اندر انسان ہے، فرمایا پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر مسلمان جہنم کے اندر گیا بھی تو فرمایا اس کی جو چھوٹے بچے دنیا سے چلے گی وہ سفارش کریں گے، نماز پڑھتا رہا تو نماز سفارش کرے گی، قرآن پاک پڑھتا رہا تو قرآن پاک سفارش کرے گا، نیک لوگ سفارش کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی مسلمان جہنم کے اندر جاتا ہے، فرمایا اس کی جو سزا ہوگی اس سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے واپس آ جائے گا۔ لیکن فرمایا جس نے توبہ ہی نہیں کی، فرمایا پھر اس کی موت بھی ایمان کی حالت کے اندر نہیں آتی، جب وہ موت ایمان کی حالت کے اندر نہیں آتی، فرمایا پھر کفر کرتا ہوا مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
آگے والی آیت کی طرف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں. یہاں صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے اور عام الناس کو بھی مجاہدین کو بھی کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو فتبینوا فرمایا تم خوب اچھی طرح تحقیق کر لو. ایک صحابی تھے وہ جہاد کر رہے تھے تو ایک کافر سامنے آیا تو اس کو جب قتل کرنے لگے. اب جب اس کافر نے دیکھا کہ میں بے بس ہوں تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو صحابی نے پھر بھی اسے قتل کر دیا لیکن دل کے اندر یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اس نے پڑھا تو مجبوری کی حالت میں ہے, ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے پڑھا ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر خالص ایمان ہو اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہو. پھر بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا پریشانی کی حالت میں یا رسول اللہ پہلے وہ میرے ساتھ لڑتا رہا, جب وہ نیچے گر گیا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا تو آپ نے پھر اس کو قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے حقیقت پڑھا ہے یا اس نے جھوٹا پڑھا ہے. فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اسلام ظاہر کا مکلف ہے, اسلام دل کے فرمایا دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کے دل کی بات کو نہیں جانتا. اگر ظاہری طور پر کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے فرمایا اسی کے اوپر احکام مرتب ہوں گے. فرمایا تمہیں چاہیے تو اسے چھوڑ دیتے اور فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بار بار ارشاد فرمایا کہ تو نے اسے دل کو کیوں نہیں چیر لیا, تو نے اس کے دل کو کیوں نہیں چیر لیا اور تمہیں پتہ چل جاتا. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا میں تمنا کرتا تھا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا اور پہلے میں کفر ہی میں رہتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصہ میرے اوپر نہ ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میرے اوپر نہ ہوتی. یعنی اتنے زیادہ پریشان ہوئے. اسلام کے ہاں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں. اب جہاد جو ہے یہ علیہ کلمۃ اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے اور ظلم کو روکنے کے لیے ہے. فرمایا اس کے ہاں باللہ فرمایا بہت زیادہ تحقیق کرو, اچھی طرح دیکھ لو, خود سوچ سمجھ لو کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے. اگر وہ آخری وقت بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے فرمایا تم اسے یہ نہ کہو ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہے بلکہ تو صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے. فرمایا نہیں بلکہ اسے چھوڑ دیا جائے. اللہ رب العزت فرمایا تب تبون عرض الحیات الدنیا یہ نہ ہو کہ تم اپنی بہادری جتلانے کے لیے اسے قتل کر دو, یہ نہ ہو اس کی دنیاوی زندگی اس کا مال و دولت کو چھیننے کے لیے تم اسے قتل کر دو یا تم اپنی فتح کے لیے اس آدمی کو قتل کر دو. فرمایا ایسے نہ کرو بلکہ جب وہ اسلام کا دعویٰ کرتے چاہے وہ سپہ سالار ہے چاہے عام آدمی ہے فرمایا پھر اسے چھوڑ دیا جائے. تب تبون عرض الحیات الدنیا عند اللہ مغانم کثیرہ. فرمایا اللہ کے ہاں بہت مال و دولت ہے, اللہ کو مال و دولت کی کمی نہیں ہے, اللہ کو غنیمتوں کی کمی نہیں ہے کہ وہ مجاہدین اگر ان کو چھوڑ دیں گے انہیں فتح حاصل نہیں ہوگی تو ان کو مال و دولت نہیں ملے گا. فرمایا اللہ کے ہاں تو بہت زیادہ مال و دولت ہے, اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. کذالک کنتم من قبل فرمایا اللہ نے تم پر احسان کیا, اس سے پہلے تم بھی کافر تھے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے, انہوں نے تمہیں دین کی دعوت دی, حق کی طرف بلایا. پھر جن لوگوں نے حق کو قبول کر لیا فرمایا یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. فرمایا اسی طرح جو لوگ کافر ہیں فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں فرمایا تم سوچو کہ ہم بھی پہلے اس طرح کافر تھے لہذا ان کو پھر بھی قتل نہ کرو. اللہ رب العزت آگے پھر فرما دیا فتبینوا خوب اچھی طرح تحقیق کر لو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. فرمایا تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت خبر رکھنے والے ہیں, اللہ رب العزت کو معلوم ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.